ملکہ نے محبت بھرے انداز میں استفسار کیا۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی بری خبر آپ کے کان میں پڑے۔ ایسی کیا خبر ہے جس نے آپ پر برے اثرات مرتب کیے ہیں؟ شہزادے نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، چند دن قبل ہم نے آپ کے اصرار پر سلطنت کے ایک خطرناک دشمن کو رہا کرنے کی غلطی کی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس بری خبر نے ہم پر بے حد منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ ہم نے آپ کی سفارش پر قاسم بن ہشام کو رہا کیا تھا، لیکن گزشتہ شب اس نے ہماری دیرینہ مہمان مارتھا کو قتل کر کے اس کی نوجوان بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ اپنی غلطی کے شدید احساس کی بنا پر ہم اس قدر علیل ہوئے کہ بستر سے جا لگے۔ ہم نے بہرام خان کو حکم دیا ہے کہ قاسم بن ہشام کو زندہ یا مردہ گرفتار کیا جائے۔ آپ بے فکر رہیے، اس نوجوان کی گرفتاری کے بعد ہم خود بخود روباسیت ہو جائیں گے۔ شہزادہ علاؤالدین کی بات سن کر کمرے میں موجود تمام افراد اپنی اپنی جگہ پر سن ہو کر رہ گئے۔ طبیب سلیم پاشا کا بدن کپ کپانے لگا، جبکہ شہزادہ محمد اور ملکہ اس لیے چپ کے چپ رہ گئے کہ وہ جس کام کے لیے آئے تھے اب ان کے لیے اس کا ذکر کرنا بھی محال تھا، اور طاہر شہزادے کے خیالات سن کر سکتے کی حالت میں آ گیا تھا۔ ملکہ اس کی فکر میں مبتلا تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ صاحب فراز شہزادہ، جو ولی عہد سلطنت بھی تھا، وہ قاسم کے حق میں ایک لفظ بھی سننے پر آمادہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ان حالات میں ابو جعفر کی گرفتاری کے احکامات کس طرح حاصل کیے جا سکتے تھے؟ ملکہ دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ اچانک سلطان واپس آ جائیں یا اس کا کوئی خاص پیغام آ جائے۔ ملکہ علیل شہزادوں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور شہزادہ محمد بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن طاہر کا یہ سوچ کر جسم بے جان ہوتا جا رہا تھا کہ اس کا بھائی شہزادے کے غم و غصے کا شکار ہو چکا ہے اور زیر عتاب ہے۔ سب اپنی اپنی سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں دربان نے کمرہ خاص میں آنے کی اجازت طلب کی۔ شہزادے نے اسے اجازت فراہم کر دی۔ دربان نے اطلاع دی کہ خفیہ محکمے کا سربراہ بہرام خان حاضر ہونے کی اجازت کا طلبگار ہے۔ بہرام خان کا نام سنتے ہی جیسے شہزادے کی جسم میں بجلی بھر گئی، وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حکم دیا کہ بہرام خان کو فوراً حاضر کیا جائے۔ بہرام خان کمرے میں داخل ہوا تو اس کی حالت دیدانی تھی۔ قاسم کے تعاقب میں بھاگ بھاگ کر اس کے بال گرد و غبار سے آلود ہو چکے تھے اور اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ کمرے میں موجود لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ شہزادے نے کڑکدار لہجے میں استفسار کیا، بہرام خان، لگتا ہے سلطنت کا غدار تمہارے ہتھے نہیں چڑھا؟ لیکن قبل اس کے کہ بہرام خان شہزادے کی بات کا جواب دیتا، اس کی نظر طاہر پر پڑی۔ اس نے آداب شاہی بالائے طاق رکھتے ہوئے چلا کر کہا، شہزادہ حضور، یہی ہے، یہ قاسم بن ہشام کا بڑا بھائی طاہر بن ہشام ہے۔ اس نے قاسم کو فرار کروایا ہے۔ یہ تلوار کا دانی ہے اور انتہائی خطرناک شخص ہے۔ میرا خیال ہے یہ بھی اپنے بھائی کی واردات میں برابر کا شریک ہے۔ طاہر کے لیے تو یہ صورتحال جان لیوا تھی ہی، لیکن ملکہ اور شہزادہ محمد کے لیے بھی یہ صورتحال انتہائی نازک تھی اور غیر متوقع بھی تھی۔ طاہر بری طرح کانپ رہا تھا، وہ اس قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جبکہ شہزادہ علاؤالدین طاہر کو مسلسل گھور رہا تھا۔ طاہر کا دل اس قدر زور و شور سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر آ نکلے۔ ان حالات میں ملکہ نے اپنے حواس بحال رکھے اور اپنی پوری ہمت یکجا کرتے ہوئے شہزادہ علاؤالدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بہرام خان کی چھان بین بالکل غلط ہے۔ ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں البانوی کا نیز مارتھا کے قتل اور اس کی بیٹی مارسی کے اغوا میں قاسم بن ہشام ملوث نہیں ہے۔
بلکہ اس واردات میں قیصر قسطنطنیہ کے ان جاسوسوں کا ہاتھ ہے جو ادرینہ میں بغاوت برپا کرنے کے در پہ ہیں۔ قاسم کو بھی اپنی راہ سے ہٹا کر ایک تیر سے دو نشانے کرنا چاہتے ہیں۔ علاؤالدین، آپ فیصلہ کرنے میں عجلت سے کام نہ لیں۔ سلطان معظم نے اپنی دانائی اور بصیرت کی روشنی میں قاسم بن ہشام کو شاہی جاسوس مقرر کیا تھا۔ ملکہ کی بات سن کر شہزادے کی پیشانی پر ناگواری کے بل پڑنے لگے۔ اس نے کسی قدر ناگواری کے ساتھ کہا، ملکہ معظمہ، امور سلطنت کے معاملے میں ہماری دو رس نگاہیں وہاں تک بھی رسائی حاصل کر لیتی ہیں جہاں تک محل کی معزز خواتین کی نگاہوں کو رسائی نہیں ہو سکتی۔ آپ کیوں قاسم بن ہشام کی اس قدر حمایت کر رہی ہیں؟ ہمارے پاس اس کے خلاف واضح ثبوت موجود ہے۔ شہزادے کی بات سن کر ملکہ کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی، لیکن ملکہ نے شہزادہ علاؤالدین کو باور کرواتے ہوئے کہا، علاؤالدین، اس وقت ادرینہ دشمن کے نشانے پر ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ آپ سلطان سے براہ راست ہدایات وصول کرنے کے لیے ان کی جانب ایک برق رفتار قاصد روانہ کریں۔ ہم مارتا بیگم اور ابو جعفر کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں۔ ہم اب بھی یہی کہیں گے، آپ قاسم کو حراست میں لینے کی بجائے ابو جعفر کو حراست میں لینے کے احکامات صادر فرمائیں۔ ملکہ نے شہزادے کے خیالات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے ابو جعفر کی گرفتاری کا مشورہ بھی دے ڈالا تھا۔ اب شہزادہ محمد بھی ملکہ کی حمایت میں گویا ہوا۔ بھائی جان، میں قاسم بن ہشام کا دوست ہونے کے حوالے سے برملا یہ کہہ سکتا ہوں کہ قاسم جیسا وفادار سلطنت پر تو قربان ہو سکتا ہے، لیکن سلطنت کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ کسی حد تک طاہر کی جان میں جان آئی، لیکن شہزادہ علاؤالدین قائل ہونے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ اس نے سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئے بہرام خان کو حکم دیا کہ قاسم کی گرفتاری اور فرار کا قصہ براہ راست اسے سنایا جائے۔ بہرام خان کو اب بھی طاہر بن ہشام پر بے حد طیش آ رہا تھا۔ وہ غضبناک نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے مؤدب لہجے میں شہزادے کے گوش گزار کرنے کا آغاز کیا۔ شہزادہ حضور، ہم نے قاسم بن ہشام کو اپنی حراست میں لے لیا تھا، لیکن اس کے بڑے بھائی طاہر نے میری سپاہ پر حملہ آور ہو کر قاسم بن ہشام کو فرار ہونے کا موقع فراہم کر دیا۔ شہزادے نے استفسار کیا، بہرام خان، وہ مغویہ کہاں ہے جسے تم کہتے ہو کہ قاسم نے اغوا کیا ہے؟ یا قاسم کے گھر سے اس لڑکی کی یا واردات کا کوئی سراغ ملا ہے؟ شہزادہ علاؤالدین نے اگرچہ یہ سوال بہرام خان سے کیا تھا، لیکن اس سوال نے سلیم پاشا کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ مارسی تو اس کے گھر میں موجود تھی۔ البتہ شہزادے کے سوال نے بہرام خان کو پریشان کر دیا۔ مارسی کو اگر قاسم نے اغوا کیا ہوتا تو تب ہی اس کے گھر سے کوئی سراغ ہاتھ آتا۔ اگرچہ بہرام خان نے مارسی کو بازیاب کروانے کی بے حد کوشش کی تھی، لیکن بے سود۔ اب شہزادہ مارسی کے بارے میں اس سے باز پرست کر رہا تھا تو بہرام خان نے شکستہ لہجے میں منمناتے ہوئے کہا، شہزادہ حضور، مجھے شرمندگی ہے کہ میں مارسی کو بازیاب کروانے میں ناکام رہا ہوں۔ شہزادے نے بہرام خان کو زور دیتے ہوئے کہا، بہرام خان، وہ لڑکی ہر صورت بازیاب ہونی چاہیے۔ اس کی بازیابی کے لیے ادرینہ کا چپا چپا چھان مارو۔ قاسم مجرم ہے یا بے گناہ، اسے ہر حال میں آج شام تک ہمارے حضور پیش کرو۔ ہم بڑی بے چینی سے تمہارے منتظر رہیں گے۔ اب تھکن شہزادے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ ابو جعفر کے زور اثر زہر نے اپنا کام کر دکھایا تھا اور شہزادے کا جسم اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ ملکہ سمجھ گئی کہ اب شہزادے سے مزید بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی اس کی صحت مزید بات کرنے کی اجازت دے رہی ہے، اور نہ ہی اس کے خیالات میں تبدیلی آئی ہے۔ لہٰذا اس نے اٹھتے ہوئے شہزادے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، علاؤالدین، آپ اس قسم کے واقعات کو اپنے دل پر نہ لیں۔ اس طرح کے واقعات کو اپنی صحت پر اثر انداز ہونے سے روکیے۔
آپ ہمارے مشورے پر سلطان عالی مقام کی جانب قاصد روانہ کر کے ان کی ہدایات پر عمل کریں۔ ملکہ عالیہ شہزادہ محمد اور طاہر جب کمرے سے رخصت ہونے لگے تو شہزادے نے یکدم طاہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، طاہر بن ہشام، اگرچہ سلطنت کے ملزم کو فرار ہونے میں مدد فراہم کرنا ناقابل معافی جرم ہے، لیکن ہم تمہارا جرم اس لیے نظر انداز کرتے ہیں کہ تم ملکہ کے ہمراہ آئے ہو۔ اب تمہارا یہ فرض ہے کہ تم بہرام خان کے ساتھ مل کر قاسم اور اس لڑکی کو باز یاب کروانے میں اس کا ساتھ دو۔ شہزادے کی تلقین سن کر طاہر نے اس بات میں سر ہلایا اور ملکہ اور شہزادہ محمد کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر چل دیا۔ قصر سلطانی سے فراغت پانے کے بعد طاہر نے گھر کا رخ کیا۔ اس کی پریشانی دیدانی تھی۔ اہل خانہ نے بھی قاسم کے بارے میں استفسار کیا۔ طاہر نے یہ بتاتے ہوئے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ قاسم ٹھیک ہے اور بہت جلد واپس آ جائے گا، لیکن اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا اور رات سر پر آ گئی تھی۔ رات بھی بے چینی میں کٹی، لیکن قاسم اگلے دن بھی پلٹ کر نہ آیا۔ آج کل لوگ فیس بک اور دوسرے مختلف اکاؤنٹ اور ویب سائٹ کے لیے مختلف ای میل اکاؤنٹ ایک ہی براؤزر پر چلانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے گو لاگن بیسٹ براؤزر ہے۔ گو لاگن از دی بیسٹ براؤزر فار ملٹی اکاؤنٹنگ۔ اگر آپ بھی ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ایک ہی براؤزر پر چلانا چاہتے ہیں تو ایک بار ضرور گو لاگن کو ٹرائی آؤٹ کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا گو لاگن سافٹ ویئر ہے جو ایک اینٹی ڈیڈکٹ براؤزر ہے۔